بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ سراج منیر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروفیسر علامہ سید شاہ زیب نشاہی صاحب یونیورسٹی آف جناب گجرات سے تشریف فرما ہے۔ آج ہم ان سے ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر برداشت کا لیول کم ہو چکا ہے، تو اس کو ہم کیسے بڑھائیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک امن و سکون کا گہوارہ بھی بن سکے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے علامہ صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے وقت نکالا اور یہاں پر آپ تشریف لائے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قوت برداشت کے حوالے سے کیا رہنمائی ہماری ملتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو کیسے اپنے اندر برداشت کو بڑھائیں، اور برداشت یہ ہوتی کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ادارہ سراج منیر اور آپ کی تمام ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر بولنے کے لیے مجھے مدعو کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو سلسلہ آپ نے چلایا ہے اور جو معاشرے کی اصلاح کا ایک بیڑا اٹھانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں مختلف طرح کے موضوعات اور مختلف طرح کی جو ہے نا ریکارڈنگز اور پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوتی ہیں، اور عموماً انہی جو ہے موضوعات کو، ٹاپکس کو چھیڑا جاتا ہے جن سے جو ہے نا مزید فسادات بڑھیں اور ویوز جو ہیں وہ زیادہ ملیں۔ لیکن یہ جو آپ نے ٹاپک ابھی شروع کیا ہے، اس میں ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ برداشت چاہیے ہوتی ہے۔ ایک تو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ کوئی بندہ، ہمارا جو معاشرے کا مزاج بن چکا ہے نا، تو لوگ الجھاؤ کی طرف زیادہ جاتے ہیں، سلجھاؤ کی طرف کم آتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیان کرنا اور اس کو سننا اور پھر اس کو اپنے اندر لانا اور اپنے اوپر لاگو کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سوال کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی کیا اہمیت ہے، تو قرآن مجید کی ایک نہیں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں برداشت سے، صبر سے کام لے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ آگے اس آیت میں آتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک دعویٰ میرا اور آپ کا ہے کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایک دعویٰ ہماری طرف سے ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ تو لیکن اس قسمت پر، اس بندے کی تقدیر پر، قسمت پر ہم قربان جائیں، ہمیں رشک کرنا چاہیے جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اب جس سے اللہ محبت کا اعلان فرما رہا ہے، اس کے لیے اللہ نے 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا یہ 3 نشانیاں تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی فرمایا کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی السراء والضراء، مال خرچ کرتے ہیں تنگ دستی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی۔ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا حالت خوشحالی میں، جب آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اور جب آپ خود ضرورت مند ہے پھر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اب جو اگلے 2 پوائنٹ ہیں وہ ہمارا ٹاپک ہے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جنہیں غصہ نہیں آتا، فرمایا جو غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی مومن کو غصہ آتا ہے، لیکن فرمایا میرا محبوب بندہ مومن وہ ہے جو غصے کے وقت غصے کو پینے پر قادر ہے، غصہ کنٹرول کرنے پر قادر ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت مشہور جملہ ہوتا ہے کہ غصہ حرام ہے۔ جی جی، اس سے تو ایسا سمجھ آ رہا ہے کہ غصہ حرام نہیں ہے۔ نہیں، بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی جملہ بولتا ہے کہ مجھے تو کبھی غصہ نہیں آیا، تو وہ ان کا اصل میں اس کا مطلب یہ ہے
کہ غصہ جو ہے وہ آتا ہے لیکن اس بندے کا اپنے غصے پہ کنٹرول ہے. اور وہ جو کہتا ہے کہ غصہ حرام ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ غصہ اس کو آتا ہے، وہ غصے کو کا اظہار کرنا حرام سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرا پسندیدہ مومن وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے، والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پینے والے ہیں. اور تیسری نشانی، اب یہ نا غصے کو پینے والے، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیز تھی، لونڈی تھی، اس کے ہاتھ سے ایک برتن گر گیا، وہ آپ کو سرو کر رہی تھی. تو امام زین العابدین نے اسے دیکھا تو اس نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ مومن وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. تو آپ مسکرا دیے، اب غصہ آپ نے کنٹرول کیا، اس کو کچھ کہا نہیں. اس نے آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھا والعافین عن الناس، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور آزاد بھی کر دیا. تو تیسری نشانی یہ ہے کہ غصہ کنٹرول کریں برداشت کے وقت، اور پھر جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے بنو. جب یہ نشانیاں آپ کے اندر آئیں گی، غصہ کنٹرول اور لوگوں سے محبت کرنا اور انہیں معاف کر دینا، فرمایا اللہ تم سے محبت کرے گا. اب اس کا اگر ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے ہم کوئی واقعہ لیتے ہیں، کوئی ثبوت لیتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت، یہ دیکھیں آیات صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگ پڑھتے ہیں، تقریروں کی تقریریں ہوتی ہیں، نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، سارے لوگ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں. لیکن نمونہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت کا یہ عالم ہے کہ جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے، آپ کو اتنے پتھر لگے کہ آپ نے سنا ہے کہ آپ کے جوتے، آپ کے نالین اور آپ کے پاؤں خون سے چپک رہے تھے. اس وقت اس حالت اذیت میں پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دیں تو یہ طائف کی وادی جو ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے، تو ہم دو پہاڑوں کو ایسے ملا دیں گے، یہ طائف والے یوں پس جائیں گے جیسے چکی میں دانے پستے ہیں. تو آپ اگر حکم دیں تو حضور نے فرمایا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے. اب یہ ہے برداشت سیرت النبوی سے. حضور نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے یہ کہو اگر اپنے محبوب کی خاطر انہیں برباد کر سکتا ہے تو میری خاطر انہیں ہدایت کیوں نہیں دیتا. یہ ہے برداشت. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی کسی نے اذیت دی ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ بتاؤ میں اس کے ساتھ کیا کروں، بندہ کہتا ہے کہ اس کی نسلیں تباہ کر دو، اس کو سبق سکھاؤ. تو زندگی میں کسی بھی شعبے میں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کاروباری شخصیت ہیں، عالم ہیں یا طالب علم ہیں، انسان کی زندگی میں اگر برداشت اور صبر آ جائے تو اس کے بہت سے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو یہ مذہبی طبقہ دیکھ لیں یا اس کے علاوہ خاندانی معاملات دیکھیں ہم، تو رشتہ داریوں کے اندر بھی بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، اور اب تو دور ایسا ہے کہ اولاد والدین کو بھی معاف کرنے کی طرف نہیں آتی. اور اس کے علاوہ اگر ہم جائیں تو اگر پڑھانے کے لحاظ سے دیکھیں تو استاد کہتا ہے، ٹیچر کہتا ہے کہ اس کو میں نے سزا دینی ہے. اپنی بعض اوقات وہ اپنی انسلٹ یا ایگو پہ بات آتی ہے تو انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا. لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں تو اس کے فضائل بھی ہیں. لیکن مذہبی طبقہ ہو یا دوسرا طبقہ ہو یا گھریلو معاملات ہوں، باہر جو ہے وہ خوش اخلاق نظر آنے والا بندہ بھی گھروں کے اندر وہ خرابیاں کرنے کا سبب اور لڑائی جھگڑوں کے اندر برداشت کو نہ کرنے والا پایا جاتا ہے. تو اس کو کیسے ہم پیدا کریں؟ دیکھیں اس میں آپ کے دو پہلو ہیں سوال کے. ایک تو آپ نے خاندانی اور معاشرتی زندگی کا پوچھا ہے، اور پہلا آپ نے کہا کہ مذہبی طبقہ. اب یہ جو ہمارا یعنی جو مذہبی طبقہ ہے جس میں میں اور آپ بھی بطور طالب علم شامل ہیں، ہمارے بہت سے مذہبی لوگ دین کی تعلیم بھی پڑھی ہوئی ہے، علم بھی پڑھا ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، حدیث بھی پڑھا ہے، لیکن ذرا سا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اب تو وائرل کیا جاتا ہے. اور ایک عالم دین سے سبقت لسانی سے ہی اگر کوئی جملہ نکل جائے، دیکھیں میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی ہستی کی گستاخی کرے یا بے ادبی کرے. تو پہلے نمبر پہ تو اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اور اگر سے کوئی جملہ نکل جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھایا جائے، اسے قائل کیا جائے کہ یہ غلط ہے،
اس کے اوپر ویڈیوز بنا کے اپنے شہرت کے چکر میں اسے بھی خراب کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بدنام بھی کرتے ہیں. اور دوسرا بھی پھر اس کو اپنی کیونکہ تذلیل سمجھتا ہے کہ میری سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے تذلیل ہوئی ہے تو وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا, وہ بھی ضدی ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ دونوں پہلو مذہبی طبقہ میں بھی اگر صبر اور برداشت کے حوالے سے یہ دیکھیں تو اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے مذہبی لحاظ سے, کسی مسئلہ بیان کرنے میں, کسی شخصیت کی ادب کے سے نام لینے میں یا کوئی بھی, تو پہلے نمبر پہ اگر وہ بے ادبی ہو گئی تو جو بڑے ہیں یا کوئی بھی دوسرے لوگ ہیں تو وہ اس کے پاس جائیں, اسے کہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ بہت ایک علمی شخصیت ہیں یا آپ کا ایک مقام ہے, وقار ہے, تو آپ ان جملوں سے بہتر جملے جو ہے نا وہ آئندہ سے آپ کہا کریں اور آئندہ یہ جملے نہیں کہیں, یہ غلط تھے. بات یہاں بھی ختم ہو سکتی ہے اور دوسرا اس کو مان سکتا ہے. اور اگر دوسرے کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ میرے خلاف ویڈیوز بن گئی ہیں اور سوشل میڈیا پہ ایک محاذ آرائی اکٹھی ہو گئی, تو اب اس بندے کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی تذلیل نہ سمجھے اور وہ کہے, کھلے دل سے کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں اپنے اس بات سے رجوع کرتا ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ وہ بیان تو سارے کرتے ہیں, صبر کریں, برداشت کریں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس طرح آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کی میت کے ساتھ جو آپ کے ہونٹ کاٹے گئے, آپ کی زبان کھینچ کے کاٹ دی اور آپ کی آنکھیں, اور پھر ان کا ہار پرویا گیا اور سینہ چیر کے کلیجہ کچا چبایا گیا, اتنی اذیت دی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال روتے رہے, لیکن حضور نے تو جن لوگوں نے یہ کام کیا انہیں بھی معاف فرما دیا, یہ ہے والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنا. ایک تو ہے غصے کو قابو کرنا اور ایک ہے لوگوں کو معاف کرنا. مجھے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات یاد آ رہی, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, آپ ایک جنگ میں آپ نے ایک دشمن کو نیچے گرایا, تو اب اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, تو حضرت علی کے مقابلے میں تو کون کھڑا ہو سکتا تھا, تو آپ اس کے اوپر آئے اور بیٹھ کے اسے مارنے لگے, وہ نیچے تھا, تو اس نے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا. اب حضرت علی کا وہ چہرہ جسے دیکھنا بھی عبادت ہے, تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے پہ تھوکا تو آپ اٹھ کے پیچھے ہو گئے. وہ بڑا حیران ہوا, وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے علی سمجھ نہیں آئی, تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی, نیچے میں تھا, قابو میں آیا ہوا تھا, تو چاہیے تو یہ تھا کہ میں نے آپ کے چہرے پہ تھوکا ہے, آپ مجھے زیادہ مارتے, تو آپ نے مجھے چھوڑا کیوں, پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے, پہلے جو میری اور تمہاری جو لڑائی چل رہی تھی, جنگ تھی, وہ اسلام اور کفر کی تھی. میں اسلام کے لیے لڑ رہا تھا اور کفر کے خلاف لڑ رہا تھا, لیکن جیسے ہی تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو مجھے اپنا ذاتی جو ہے غصہ آیا. تو ہم نے جس نبی کا, کیا خوبصورت جملے حضرت علی نے فرمایا, ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ تو مخالفت کرتے ہیں, اپنے ذاتی دشمنوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں اس پہ معاف کر دیا. یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں مذہبی طبقے میں کیا ہے کہ دین کی خاطر لڑیں یا نہ لڑیں, یعنی اگر کوئی اسلامی نظام کے خلاف بات ہو رہی ہے تو کوئی بھی نہیں بولے گا, لیکن اپنی ذات کے خلاف جب بات ہو جاتی ہے تو اٹھ کے میرے خلاف یہ بات ہوئی, میرے خلاف یہ بات ہوئی. تو یہ ہے, یعنی اسلام مذہبی طبقے کو یہ دیکھیں کہ اسلام کے مخالف جو سرگرمیاں چل رہی ہیں, الحاد پرستی, بے حیائی چل رہی ہے, اس کے اوپر محاذ کھڑا کریں اور کہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں, ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے بے حیائی کو, اسلام کے مخالف ایجنڈے کو. لیکن یہاں تو سارے چپ ہیں, لیکن جیسے کوئی اپنی بات آتی ہے جہاں لگتا ہے کہ یہ میرے ذات کے متعلق ہے, وہاں پھر بڑا ان کی غیرت جاگ جاتی ہے. دوسرا آپ کے سوال کا پہلو تھا کہ ہماری معاشرتی زندگی میں, گھروں میں, دیکھیں معاشرتی زندگی میں یا گھروں میں جو بھی بندہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لاہلہ, فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے, اور میں اپنے گھر والوں سے, حضور نے فرمایا میں سب سے بہتر ہوں. تو جو بندہ باہر اس کے اخلاقیات بہت اچھے ہیں اور گھر میں اس کے اخلاق نہیں اچھے, تو پھر وہ اس حدیث کے ضمن میں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سے بہتر ہے. پھر ایک بندہ ویسے وہ خود کو بڑا پڑھا لکھا کہلاتا ہے, ڈگری ہے, پی ایچ ڈی کی ہے, ایم فل کی ہے, لیکن برداشت کا یہ عالم ہے. میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ خود وہ پڑھا لکھا کہتا ہے خود کو, لیکن اگر جیسے ہی وہ روڈ کے اوپر آئے گا تو ایک ان پڑھ کہہ لیں, 5 بھی اس بیچارے نے نہیں پڑھی, رکشہ والا ہے, 5 بھی اس نے نہیں پڑھی, 10 پڑھی ہوں گی, اس کے ساتھ اگر اس کا سامنا ہو جاتا ہے, کوئی ٹکر ہو جاتی ہے, تو رکشے والا تو ظاہر ہے گرمی دھوپ میں
وہ رکشہ چلا رہا ہے اور اس کا تو دعویٰ بھی نہیں ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، تو اس نے اگر زبان سے کوئی گالی گلوچ کر دی تو اب یہ صاحب جو کہتے ہیں میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس ڈگری ہے، میں پی ایچ ڈی، میرے تلامذہ ہیں، میرے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ جواب میں 2 گالیاں نکالتے ہیں. تو اگر اس رکشے والے کی 1 گالی کے جواب میں 2 گالیاں نکالی ہیں تو پھر آپ کو بھی 2 رکشے چلانے چاہیے، پھر پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر بوجھ نہ بنے. تو پڑھائی انسان واقعات انسان کو وہاں دکھانے چاہیے کہ سامنے سے جیسا بھی برا رویہ ہو تو انسان کو یہ چاہیے. ہاں جی، آپ نے یہ جو بات کی نا کہ اخلاقیات، تو جو پڑھائی ہوتی ہے نا، علم ہوتا ہے، وہ انسان کو تبدیل کرتا ہے، انسان کے مزاج کو تبدیل کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کا مزاج اگر اس کا 15 سال میں زیادہ سخت تھا تو چاہیے تو یہ کہ جیسا جیسا وہ علم حاصل کر رہا ہے 20 سال کی عمر میں اس کا مزاج اچھا ہو، بہتر ہو، 25 سال کی عمر میں اس کا جو اخلاق ہے وہ مزید بہتر ہو، BA کیا ہے، BS کیا ہے تو اخلاق بہتر ہو، MPhil کیا ہے تو مزید بہتر ہو، PhD کیا ہے تو مزید بہتر ہو. ہمارے ہاں اس کا الٹ ہے، میٹرک والے کا اخلاق بہتر ہے، جیسے وہ BS کرے گا مزید برا ہو جائے گا، MPhil کرے گا مزید تکبر آئے گا، PhD کرے گا مزید تکبر آئے گا. تو انسان کی برداشت تب انسان میں آتی ہے جب وہ اپنے علم کو اپنے لیے، اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس معاشرے کا ایک بہترین فرد ہونا ہے، تب وہ علم اس کے اوپر اثر کرتا ہے. جس میں یہ خاندانوں کے اندر مدیر میں چاہوں گا تھوڑی سی مدیر وضاحت کر دیں کہ یہ جو معاف نہ کرنے کا رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور شوہر اور بیوی ہے ان کے درمیان نہیں برداشت ہوتی، تو اس کو کیسے کوئی اپنے اندر پیدا کرے، خاموش ہو جائے یا صبر کرے یا احادیث کا مطالعہ کیا جائے یا کوئی ایسی کتاب کا مطالعہ کیا جائے، یا کس طرح بندہ اپنے آپ کو لے کر آئے جس سے طلاق کی ریشو ہمارے یہاں بہت بڑھ گئی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ برداشت نہیں ہوتا، بھائی بھائی سے بھی دعوت ہے، دوستوں کے اندر وہ بڑا اچھا ایک دوست ہوتا ہے بھائی کے ساتھ آپ اندازہ کریں ہمارے اس شہر میں ایک یونین کونسل میں نام نہیں لیتا، ایک یونین کونسل میں 1 مہینے کے اندر 37 طلاقیں درج ہوئی ہیں. 37 مہینے میں 37 دن نہیں ہوتے، تو اب 37 طلاقیں آپ ایک شہر میں بھی اگر سوچیں نا، گجرات میں 37 طلاقیں ہوئی تو وہ بھی زیادہ ہیں 1 مہینے میں. اس کے پیچھے وجہ وہی ہے عدم برداشت. شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری غیرت کے اوپر کوئی سوال ہے اگر میں نے کوئی بیوی کی بات برداشت کر لی، بیوی سمجھتی ہے کہ میری جو ہے وہ کوئی غلامی آ جائے گی اگر میں نے اس کی بات کو برداشت کیا یا میں نے سنا. لوگ پھر جب جھگڑتے ہیں، بات حد سے بڑھ جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اور بعد میں پھر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ میں نے غصے میں طلاق دی تھی. کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگا، غصہ پیچھے سبب ایک ہی ہے، غصہ، عدم برداشت. پھر وہ اس پہ پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں اب کیا کریں ہم غصے میں، کیا غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ طلاق ہوتی ہی غصے میں. کبھی کسی نے اپنی بیوی کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ نے آج بڑی اچھی چائے بنائی ہے تو جائیں آج آپ کو طلاق ہے. طلاق غصے میں ہوتی ہے. کوئی یہ کسی کو نہیں کہتا کہ آج آپ نے بہت اچھی ہنڈیا بنائی ہے، دل راضی ہوا آپ سے، جائیں آپ کو طلاق ہے. ایسے نہیں ہوتا، پیچھے وجہ غصہ ہے. تو اس غصے کو جو کنٹرول کرنا، خاموش رہیں. اگر بیوی نے کوئی غلط بات کی ہے تو مرد اگر مردانگی کے اوپر فخر کرتا ہے تو مردانگی اس لیے ہے کہ انسان کے اندر زیادہ برداشت ہو بنسبت عورت کے. اور اگر عورت اپنے آپ کو پڑھی لکھی کہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں جو میں تمہارے ساتھ وہ ڈیل کروں، تو پھر عام عورتوں کی طرح اگر نہیں ہے تو پھر خاص بنے اور مرد کی اگر کوئی غلط بات بھی ہو جائے تو برداشت کریں. پھر ہمارے ہاں لوگوں کا اس قدر مزاج ہے، میاں بیوی کے جو اختلافات ہیں، یقین جانے کہ اگر شوہر یہ سمجھتا ہے، شوہر کہتا ہے کہ میرے گھر میں مہمان آئے تھے، میرے ماموں آئے تھے، میرے چاچا آئے تھے اور تم ان سے بہتر طریقے سے تم نے بات نہیں کی، اس بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ اب تم نے جو میرے ماموں سے بات نہیں کی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ بیوی کے اوپر تو شوہر کا حق ہے، وہ تم سے بات کرتی ہے تو بس ٹھیک ہے، ماموں سے فلاں سے بات کرنا، اگر اس نے نہیں کی تو اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگر لڑ پڑتے ہیں، اب یہ جو میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، اگر لڑائی ہو جائے نا، عدم برداشت کیسے بڑھتی ہے. شوہر وہ ایک بڑا یعنی ایک جاہل انسان کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے عورت کے اوپر، وہ اگر تھپڑ مار بھی دے، اس نے تو جہالت کا اظہار کر دیا، تو بیوی آگے سے کہتی ہے تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا ہے، تم مرد کے بچے ہو تو تم مجھے ڈنڈے سے مارو. تو وہ پھر مرد کا بچہ بنتا ہے اور وہ پھر اسے بن کے دکھاتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں یہ جو
برداشت ایک دوسرے کو اکسانا ہے مزید. غصے کی حالت میں بندہ ایک گالی نکالتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم مرد کے بچے ہو تو مارو مجھے, مار کے دکھاؤ. تو نہ ہی ایک دوسرے کو اکسایا جائے اور نہ ایک دوسرے کو چیلنج کیا جائے تاکہ انسان کے معاملات بہتر رہیں. آپ کی ساری گفتگو سے تو یہی فائنل نظر آ رہا ہے کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ میری ذات کے اندر یہ بڑھے اور ہمارا گھر بھی امن و سکون کا گہوارہ بنے, معاشرے میں امن و سکون ہو, تو پھر ہمیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آنا پڑے گا. بالکل کہ اطاعت بندہ آپ کی کرے اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں بندہ ان پہ عمل پیرا ہو. تو جب ہم ان کو تھام لیں گے تو ہمارے اندر یہ قوت برداشت بھی بڑھے گی, گھروں کے ماحول بھی اچھے ہوں گے. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں, بعض لوگ نا جب صبر کرتے ہیں یا برداشت کرتے ہیں تو وہ بڑا ان کا لمیٹڈ سا صبر ہوتا ہے. وہ ایک بات برداشت کریں گے, 5 منٹ رکیں گے تو پھر ایک دم پھٹ کے کہتے ہیں بس کر دو, برداشت کی کوئی حد بھی ہوتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ برداشت اور صبر کی کوئی حد نہیں ہے. جب آپ صبر کا دامن پکڑتے ہیں تو پھر آپ اس کو پوری زندگی پکڑ کے رکھتے ہیں. وہ ایک شعر میں سنایا کرتا ہوں کہ سینے پہ تیر کھا کے بھی اگر کوئی مسکرا دے تو نشانہ لاکھ اچھا ہو مگر بیکار جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو تکلیف کسی نے پہنچائی اور آپ کو واقعی لگی, دل پہ پہنچی تکلیف, لیکن اگر آپ مسکرا دیں صبر کر کے تو وہ جو اگلے نے آپ کو تکلیف دی ہے اور تکلیف پہنچائی ہے تو اس کی وہ کوشش ضائع جائے گی. لیکن اگر آپ کا وہ جو اس نے تیر مارا ہے وہ 2 کلومیٹر دور سے گزرے اور آپ اتنا بے صبری کے ساتھ چیخیں چلائیں اور اپنا اظہار کریں دکھ کا, تو پھر تو اگلا بھی سمجھے گا کہ پورا نشانے پہ لگا ہے. تو صبر انسان کو سونا بناتا ہے, ہیرا بناتا ہے. آپ دیکھیں تکلیفیں, لوگوں کو تنگ کرنے والے, آپ کو ستانے والے لوگ, آپ کو اذیتیں لینے والے لوگ ہر ماحول میں, ہر جگہ پہ, آپ جاب کریں, آپ بیوی ہیں, آپ شوہر ہیں, آپ طالب علم ہیں, آپ کسی جگہ پہ ملازم ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہر جگہ پہ آپ کا اپنے مطابق مزاج نہیں ملتا. تو اس مزاج کو اب یہ نہیں سمجھے اب یہاں آیا ہوں تو میری کوئی عزت نہیں کر رہا, میں فلاں پہ گیا ہوں تو فلاں نے میرا نام بھی گاڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں, اور جتنے بڑے لوگ ہیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور جتنے بڑے بڑے جو ہیں اسکالرز گزرے ہیں, سب نے یہ, آپ کسی بھی کامیاب بندے کی زندگی اٹھائیں, جو سب میں کامن چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ برداشت اور صبر اور صلہ رحمی. اچھا, جب صبر اور برداشت, میں نے آیت جیسے پڑھی نا کہ غصے کو قابو کرنا اور پھر لوگوں کو معاف کرنا. بعض لوگ غصہ تو روک لیتے ہیں اور پھر دل میں کیا کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ مجھے کبھی بھولے گا نہیں جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے, میں اس کے ساتھ کبھی اس کو منہ نہیں لگا سکتا, میں اس کے ساتھ کلام نہیں کروں گا. تو پھر آپ نے معاف نہیں کیا. معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو دل سے معاف کر کے یہ کہیں کہ یہ اس کی غلطی تھی. وہ لکھا ہوتا ہے نا یہ جیل کے باہر بھی کہ نفرت انسان سے نہیں اس کے جرم سے ہے. تو جب آپ, میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں, فرض کریں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے وہ غصے کی حالت میں اس کی لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ اب تم نے بات کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, یا کسی نے یہ کہا کہ میں تمہارے جیسے بندے کے پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں. سوال ہے ایک, کیا اس نے حقیقت میں آپ کی ٹانگیں توڑ دی؟ بولے یہ ہمارا لیول تو بڑھائے گا کس سے؟ ہاں, اس نے ٹانگیں نہیں توڑی حقیقت میں, اور اس نے یہ جو کہا کہ میں تمہارے پہ تھوکتا بھی نہیں ہوں, اس نے واقعتاً تو نہیں نہ تھوکا, وہ غصے میں تھا. اس نے آپ کو کہا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. اس نے کسی کو کہا, میں خواتین یہ اکثر جملہ بولتی ہیں کہ میں جو ہے نا چہرے پہ تھوکتی بھی نہیں ہوں, یہ بھی نہیں کر. تو اب انسان غصے میں یہ بول گیا. اگر بندہ صبر والا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہاں پہ وہ خاموش کرے اور خاموش رہے. 1 گھنٹے بعد نہیں تو 1 دن بعد اس کو دوبارہ ملے اور اسے کہے کہ کل آپ نے بڑے سخت الفاظ مجھے کہے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے کوئی آپ کا دل دکھایا ہے, آپ کی دل آزاری کی ہے جو کہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو اگر آپ مجھے بتا دیں تو میں اس سے آپ سے معذرت کرتا ہوں, بلا مشروط جو ہے نا وہ معذرت کرتا ہوں, اور میں آئندہ کوشش کروں گا کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے. اب آپ بتائیں کہ اس طرح کرنے سے جھگڑا زیادہ بڑھے گا یا کم ہو سکتا ہے؟ اس کے دل کے اندر بھی ہاں برا کیا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, وہ میرا ایک طالب علم تھا نا, تو وہ اس کے بھائی نے نا, بڑے بھائی نے اس کو ڈانٹا غصے میں اور کہتا دفع ہو جاؤ, تم گھر سے نکلو, تو آج کے بعد اس گھر میں نہیں آنا. وہ نکل گیا.
اب وہ رات کو گھر نہیں گیا, تو مجھے گھر والوں نے کال کی کہ آپ کا وہ شاگرد ہے. تو یہ میں نے اس کو فون کیا, میرا اس نے فون اٹھا لیا, اس کی نیکی. تو میں نے کہا کہ آپ تم گھر جاؤ, اب وہ تمہیں بلا رہے ہیں. کہتا ہے جی بھائی نے کہا ہے کہ تم آج کے بعد اس گھر میں نہیں آنا. تو میں نے کہا جو بھائی نے ایک دفعہ تمہیں کہا ہے نا غصے میں کہ آئندہ یہاں قدم نہیں رکھنے نہیں آنا, اب اس کے بعد وہ 10 دفعہ تمہیں میسج کر رہا ہے کہ واپس آ جاؤ, وہ تمہیں یاد نہیں ہے, ایک بات یاد ہے. تو ہمارے ہاں کیا لوگ ہوتے ہیں, نیگیٹو بات کو بہت جلدی پکڑتے ہیں. یہ اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے مجھے گالی نکالی تھی, اس کے بعد 10 دفعہ جو معذرت بندہ کرتا ہے, پھر ایک اور برائی اس موضوع کو آپ جتنا پھیلائیں پھیل سکتا ہے. اور برائی یہ ہے کہ اگر کوئی معافی مانگنے بھی آ جائے, پہلے نمبر پہ تو لوگ مانگتے ہی نہیں, لیکن اگر کوئی معافی مانگنے بھی آ جائے تو لوگ کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ اوپر سے معافی مانگ رہا ہے. یہ جناب اب معافی مانگنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے, وہ جو لوگوں نے جملے بنائے ہوئے ہیں کہ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور دوبارہ جوڑا گیا رشتہ پہلے جیسا نہیں رہتا, یہ لوگوں نے باقاعدہ شیئر کیے تھے. تو آپ سوچیں کہ آپ انسان ہیں, اپنے آپ کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ آپ انسان ہیں, چائے کا کپ نہیں ہے. چائے کا کپ تو پہلی طرح کا نہیں ہوتا. وہی بات کہ آپ دیکھیں نا, ایک بچہ پیپر دیتا ہے نا, پیپر تو 100 میں سے 100 نمبر کم لینے والے ہوتے ہیں, پرفیکٹ کہتے ہیں, جس کے 33% بھی مارکس آ جائیں, 40% بھی آ جائیں, اسے بھی پاس کر دیتے ہیں. کہتے ہیں چلو اسے اگلی کلاس میں بٹھائیں. 50% بھی آ جاتے ہیں تو اسے بھی پاس کر دیتے ہیں. لیکن انسان 70% بھی اچھا ہو تو وہ قبول نہیں کرتے, یہ 30% کیوں غلط ہے. تو یہ یاد رکھیں, ہم انسان ہیں, 100% کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. کوئی 90% پرفیکٹ ہے, کوئی 80% ہے, کوئی 70% ہے, کوئی 50% ہے. آپ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آپ کے اس رویے کی وجہ سے اگر وہ 50% بہتر ہے تو مزید آپ کے برے رویے کی وجہ سے وہ 40 پہ جائے گا. تو کمیوں کے ساتھ اس کو قبول کر لینا چاہیے. اور آپ جب اس کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو اخلاق سے, پیار سے سمجھا کے اسے مزید بہتر بھی بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. جی ناظرین, یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اس کے اندر آپ نے برداشت کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو سنی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان گفتگو کو صرف سنیں نہیں بلکہ اپنی ذات کا حصہ بھی بنائیں. جس سٹیج پر بھی ہیں, جس جو ہے وہ کلچر میں رہ رہے ہیں, جس منصب پر بھی ہیں, اپنے اندر قوت برداشت کو بڑھایا جائے. اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع اور نئی شخصیت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.